اچھا، تو آج ہم کمپیوٹر ہسٹری کے بارے میں بات کریں گے۔ اچھا، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کمپیوٹر کی جو اوریجنل یہ جو اولڈ شیپ تھی، یہ کس طرح ایوالو ہوتا ہوا ایک الیکٹرانک ڈیوائس بن گیا، اور پھر آج کرنٹس جو حالت ہے اس کی، اس تک کا کیسے پہنچا۔ یہ ڈے فرسٹ سے اسی طرح نہیں تھا، بلکہ یہ پراپر ایک ایوالویشن فیز سے گزر کے یہاں تک پہنچا ہے۔ سو آج کے ہمارا جو آج کے ٹاپک کے جو مین وہ آؤٹ لائنس ہے، اس میں انٹروڈکشن ہے، اور اس کی جنریشنز ہے کہ کمپیوٹر کتنی جنریشن میں ڈیوائڈ ہے، یا ہم اس کو کتنی جنریشن میں کیٹیگرائز کر سکتے ہیں، اور لاسٹ میں ہم اس کی جو جہاں سے انفارمیشن ہم نے لی ہے اس کی جو ویب سائٹ اینڈ یو آر ایلس ہے وہ دیکھیں گے۔ تو اچھا، سب سے پہلے پری کمپیوٹر ہسٹری میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلا جو کیلکولیٹنگ ڈیوائس تھا اس کو ابیکس کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ بیفور کرسٹ استعمال کیا جاتا تھا، یعنی قبل مسیح سے پہلے۔ موسٹلی سیٹ کے 4 قبل مسیح میں بھی یہ استعمال کیا جاتا تھا۔ اچھا، یہ اس طرح کا کوئی الیکٹرانک ڈیوائس نہیں تھا، بلکہ اس میں اس طرح کا تھا کہ ایک فریم سا تھا، اس میں بیڈز لگے ہوئے تھے، اور وہ ڈفرینٹ کلر کے ہوتے تھے، تو اسی کو آگے پیچھے کیا جاتا تھا، اور اس سے کے ذریعے جو کیلکولیشن کی جاتی تھی یہ صرف ایڈیشن کے کام آتا تھا، اور یہ موسٹلی جو چائنیز کنٹریز یا اس سے ایفیلیٹڈ ہے کنٹریز ہے وہاں پہ استعمال ہوتا تھا۔ اچھا، اس کے بعد Blaise Pascal invented a calculation machine known as adding machine in 1642۔ 1642 میں ایک بلیس پاسکل نے ایک ڈیوائس بنایا جس میں تھوڑی بہت اس طرح کی، اگر آپ اس کو گوگل کر کے سرچ کریں تو یہ اس طرح کے ڈائریکٹلی بندے کو، یعنی ڈائریکٹلی کیلکولیشن میں انوالو نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ اس میں اس طرح کے ٹرننگ ویلز ہوا ہوتے تھے، تو انہی کی مدد سے وہ اسی کو روٹیٹ کرتا تھا اور وہ کیلکولیشن میں مدد دیتا تھا۔ اچھا، یہ بھی جسٹ ایڈنگ مشین تھا، صرف ایڈیشن کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اور دوسرا یہ 1642 جو ہے، اگر یہ آپ گوگل کرے کہ کیلکولیٹر کی جو انوینشن کب ایجاد کیا ہوا ہے، تو وہ آپ کو 1642 کا ڈیٹ دے گا۔ سو یہ بلیس پاسکل ہی وہی انیشیل یا جو پہلا کیلکولیٹر تھا وہ یہی تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ریکنر مشین انوینٹڈ، اور یہ استعمال ہوتا تھا ارتھمیٹک آپریشن کے لیے۔ اچھا، یہ جو تھا یہ بلیس پاسکل سے ڈیفرنٹ اس لحاظ سے تھا کہ بلیس پاسکل جسٹ ایڈیشن کے کام آتا تھا، اور یہ جو تھا تو یہ دوسرے جو ہے جس طرح کی ملٹیپلیکیشن اینڈ ڈویژن بھی یہ ایک ساتھ میں جو تھا پرفارم کرتا تھا۔ اچھا، یہ ایک ماڈل تھا، اور اس میں بہت زیادہ جو تھے ایشوز تھے، موسٹلی یہ ٹھیک کام نہیں کرتا تھا، لیکن اس نے یعنی راستہ جو ہے وہ ہموار کر دیا تھا کہ ایک ایسا ڈیوائس بنایا جا سکتا ہے جو کہ سارے ارتھمیٹک کیلکولیشن کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں 1822 میں چارلس بیبیج آ گئے، اس نے ایک ماڈل پریزنٹ کیا جو کہ لاگریتم ٹیبل کی کیلکولیشن کر سکتا تھا، اور اس کو اس نے نام دیا انفرنس انجن، ٹھیک ہے۔ تو یہ بالکل یہ ایک ماڈل تھا، یہ پریکٹیکلی اس نے امپلیمنٹ نہیں کیا تھا، اور بعد میں جا کے یہی جو ہے کمپیوٹر جو ہے جو جس کی بیس پہ کمپیوٹر بنا، یہی اس کی جو بنیاد بنی، فاؤنڈیشن بنی، جو ماڈل چارلس بیبیج نے 1822 میں پیش کیا تھا۔ اسی وقت ہی اس نے امپلیمنٹ نہیں کیا تھا، جسٹ ماڈل پیش کی تھی۔ اس کے علاوہ چارلس بیبیج نے انالیٹیکل انجن 1833 میں ایک کمپیوٹر بنایا جس کو جنرل پرپس کے لیے استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے۔ چارلس بیبیج کو فادر آف کمپیوٹر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی جو یہ انفرنس انجن والی ماڈل تھی یہ بعد میں کمپیوٹر اسی کی بیس پہ بنی اور اسی کی پرنسپل کو یوٹیلائز کرتی تھی، تو اسی وجہ سے اس کو فادر آف کمپیوٹر بھی کہا جاتا ہے۔
اچھا اس کے بعد 1900 میں ایک سائنٹسٹ آئے اور 1973 میں وہ جو ہے وفات ہوئے، اس کا نام تھا ہارورڈ ایکن، جس نے 1944 میں ایک کمپیوٹر ایجاد کیا تھا جس کو مارک ون کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ اصل میں بیبج چارلس بیبج کی جو ماڈل تھی اسی پہ بیس تھی، اسی کو اس نے عملی شکل دیا تھا، یعنی مطلب یہ درمیان میں جو 200 سال تقریباً گزرے تھے، اس 200 سے اوپر، سوری 122 ایئرس درمیان میں گزرے تھے، اس دوران اس کا جو ماڈل تھا وہ کسی نے امپلیمنٹ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ جسٹ پیپر ورک ہی تھا، لیکن یہ 1944 میں ایکن نے اس کو عملی شکل دیا اور چارلس بیبج کا جو ڈریم تھا اس کو ریئلٹی میں تبدیل کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ اس نے آئی بی ایم ایک پلیٹ فارم بنایا گیا گورنمنٹ کی مدد سے، اور اسی پلیٹ فارم پہ جو ہے یہ مارک ون بنایا گیا تھا۔ یہ ہارورڈ اور ایکن کی جو یا آئی بی ایم کمپنی جو تھی اس کی کلیکٹیو ایفرٹس تھی، یہ مارک ون یہ ٹوٹلی بیسڈ ہے آن چارلس بیبیج، جو اس کی ماڈل تھی اسی پہ بیسڈ تھی اس کی ٹیکنالوجی، ٹھیک ہے۔ یہ مارک ون کی جو ہے ایک تصویر دی گئی ہے یہاں پہ، کہ مارک ون کس طرح تھا دکھائی دیتا تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 50 فیٹ جو تھا لمبا تھا لینتھ، اور یہ ہائٹ اس کی 8 فٹ کی تھی، یعنی یہ آلموسٹ 3 کمروں جتنا جو ہے اسپیس کور کرتی تھی، ٹھیک ہے، بہت بڑا تھا۔ اور اس کی جو یہ بہت یوزیج، اس کی جو لمیٹیشن اس میں بہت زیادہ تھی، ریلائبل نہیں تھا، لیکن فرسٹ ایفرٹ تھی، دیٹ از وائی اس کو اہمیت حاصل ہے ہسٹری میں، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد مارک ون کے بعد جو ہے جو ٹیکنالوجیز اور جو کمپیوٹر ہسٹری ہے اس کو ریئل جنریشن میں جو ہے ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جنریشن کسے کہا جاتا ہے؟ جنریشن وائز کمپیوٹر کو کیوں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے؟ ہر جنریشن دوسرے سے اس لحاظ پہ الگ کیا گیا ہے کہ پہلے جنریشن میں جو ٹیکنالوجی تھی وہ جس کی بیس پہ کمپیوٹر کام کرتا تھا وہ ٹیکنالوجی چینج کر دی گئی، اور اگلے جنریشن میں اس میں امپرومنٹ جو ہے لائی گئی۔ یہ آگے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہوا، جس طرح کی فرسٹ جنریشن میں اگر انفرنس انجن تھا تو سیکنڈ میں جو تھے اس کی ٹیکنالوجی کو چینج کر دیا گیا، اسی طرح تھرڈ میں پھر آئی سی کی انٹیگریٹڈ سرکٹ کی کانسیپٹ آ گئی، تو اسی لحاظ سے یعنی جو ٹیکنالوجی چینج کی وجہ سے اس کو ڈفرینٹ جنریشن میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اچھا ایچ جو بھی جنریشن چینج ہوتی تھی فرسٹ کے بعد اگر سیکنڈ آئی تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو سرکٹری تھی اس کی ڈیزائن جو تھی وہ چھوٹا ہوتا گیا، اور ساتھ ساتھ وہ اس کی جو پروسیسنگ ہے وہ تیز ہوتی گئی پہلے والے سے۔ تو بیسڈ آن اسی کی بنا پر منیچرائزیشن کی جو کنسیپٹ تھی، یعنی جو سسٹم جو ہم نے مارک ون کو دیکھ لیا بہت بڑا تھا، تو یہ آہستہ آہستہ چھوٹا ہوتا گیا جنریشن وائز، اس کی سپیڈ بڑھتی گئی، میموری جو ہے اس کی بڑھتی گئی، اور اس کی پاور آف کیلکولیشن جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ پروپورشنلی انکریز ہوتی گئی۔ تو یہاں پہ 5 کمپیوٹر جو ہسٹری ہے وہ 5 جنریشنز میں ڈیوائڈ کی جاتی ہے، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ اینڈ ففتھ جنریشن۔ اس میں جو فرسٹ جنریشن ہے تو یہ 1940 سے ہو کے 1956 تک جو ہے اس کو فرسٹ جنریشن کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات واضح کرتا جاؤں، جو مارک ون کمپیوٹر تھا یہ فرسٹ جنریشن میں نہیں آتا، آلدو کہ یہ 1944 میں کہا جاتا ہے کہ بنایا گیا ہے، لیکن یہ اس ٹیکنالوجی پہ بیس نہیں تھا، تو اسی وجہ سے اس کو یعنی فرسٹ جنریشن کمپیوٹر نہیں کہا جاتا، بلکہ وہ ایک پرانے کنسپٹ ماڈل پہ بیس تھا جو کہ چارلس بیبج کی تھی، تو اسی وجہ سے وہ اس جنریشن میں نہیں آتا۔ اسی جنریشن میں اچھا
تو فرسٹ جنریشن میں جب یہی ٹیکنالوجی لائی گئی تو اس میں مارک 3 کمپیوٹر جو ہے وہ اس میں آتی ہے، اور وہ مارک 3 جو کمپیوٹر تھا وہ بیسڈ تھا آن فرسٹ جنریشن ٹیکنالوجی، مین ویکیوم ٹیوب پہ وہ جو تھا اس کی ٹیکنالوجی بیسڈ تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو فرسٹ جو جنریشن تھا اس میں ٹیکنالوجی ویکیوم ٹیوب ہی یوٹیلائز کی گئی تھی، اور یہ جو ہے سگنل تیز کرنے کے لیے، امپلیفائی کرنے کے لیے اور کنٹرول کرنے کے لیے یہ ویکیوم ٹیوب لگائے گئے تھے، اور الیکٹران یعنی ایک اسپیس سا ہوتا تھا، آئی تھنک اس سے نیکسٹ والی سلائڈ میں اس کی یہ ویکیوم ٹیوب تھا، اس میں اسپیس ہوتا تھا، تو اس کو اسی طرح الیکٹران موومنٹ کو اس ویکیوم میں جو ہے وہ یعنی کنٹرول کیا جاتا تھا، اور اسی کی بیس پہ یہ پروسیس کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے جو سرکٹ ٹیکنالوجی استعمال کی گئی تھی وہ ویکیوم ٹیوب تھی، اور اس کے لیے جو میموری ٹیکنالوجی استعمال کی گئی تھی وہ میگنیٹک ڈرم تھی۔ اگر آپ میموری کی ہائرارکی کو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میگنیٹک ڈرم جو ہے یہ کس کیٹیگری میں آتے ہیں، اور یہ کتنا کرامد ہے، یہ کتنے میموری سیو کرتی ہے، اور اس کی سپیڈ کتنی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کتنی جگہ گھیرتی ہے، یہ جو میموری ہے اس کی جو سائز ہے وہ بھی بڑی ہوتی ہے، اور یہ بہت زیادہ جو ہے یہ جو ٹیکنالوجی تھی ایکسپینسو بھی تھی ان ٹرمز آف آپریشن، ان ٹرمز آف کاسٹ، ٹھیک ہے، اور مل فنکشننگ بھی اس میں بہت زیادہ تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کے چند چیدہ کریکٹرسٹک فرسٹ جنریشن کے، اس کی جو یہ بہت سلو تھے، اس کی آپریٹنگ سسٹم جو تھی بہت سلو تھی، مشین لینگویج میں استعمال کی جاتی تھی اس کی پروگرامنگ کے لیے، اس کو چلانے کے لیے، اور یہ بہت ان ریلائبل تھی، ٹھیک ہے۔ یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا تھا اس کا پروگرام کرنا، کیونکہ یہ بیسڈ آن مشین لینگویج تھی، اور آپ کو اندازہ ہے کہ جو مشین لینگویج ہے وہ ڈائریکٹلی یعنی جو بائنری لینگویج ہوتی ہے، تو بائنری لینگویج میں کوڈنگ کرنا یا اس میں پروگرام بنانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایز کمپیئر ٹو جو ہائی لیول لینگویج ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں جو اس کے اگزامپل ہے، اس میں یونیویک آتا ہے، ایڈویک آتا ہے، ان ایک آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایبریویشنز ہے، اس کی فل فارم پاسبلی ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ یہ اس کی ٹیکنالوجی ہے آلریڈی، یہ دیکھیے ویکیوم ٹیوب، یہ جو ٹیوب سے لگے ہوئے ہیں، یہ اس کی بورڈ پہ یہی ٹیکنالوجی اس میں استعمال کی گئی، اور اسی کی بیس کو اس کو فرسٹ جنریشن کمپیوٹر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے سائز کو کافی حد تک کم کیا تھا۔ اچھا، یہ الیکٹرانک نومیریکل انٹیگریٹر ان کمپیوٹر 1946 میں بنائی گئی تھی، اس کو فرسٹ جنریشن کمپیوٹر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بیسڈ تھی آن ویکیوم ٹیوب ٹیکنالوجی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو تھی یہ کمپیوٹر جو تھی یہ 1000 ٹائم فاسٹر تھی دین مارک 1، جو کہ اولڈ ٹیکنالوجی پہ بیس تھی، انفرنس انجن کی ٹیکنالوجی تھی، اس پہ مارک 1 بیس تھی، اور یہ جو ابھی ویکیوم ٹیوب ٹیکنالوجی جو فرسٹ جنریشن میں امپلیمنٹ کی گئی، جس طرح کی مارک 3 میں کی گئی تھی، تو وہ مارک 1 سے 1000 ٹائم جو تھا وہ تیز تھا، اور اس دوران اتنا ٹائم بھی نہیں گزرا تھا، مارک 1 1944 میں جس طرح کا بنا تھا، تو اور یہ 1946 میں، تو 2 سال میں اس میں اتنی امپرومنٹ لائی گئی تھی، دیٹ واز بگ اچیومنٹ۔ اس میں 1800 سے لے کے 19,000 تک ویکیوم ٹیوب ہوتے تھے، 70,000 کے قریب رجسٹرز، 5 ملین جو ہے اس میں جوائنٹ، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ اس کو یعنی انسٹرومنٹ وغیرہ، آؤٹ پٹ ڈیوائس اور پاور اسٹیشن، اس کو آپریشن کے لیے اس کو بہت زیادہ بجلی بھی درکار ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی خاصیتیں تھی،
جس طرح یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان ٹرمز آف الیکٹریسٹی جو تھی اس کو بہت زیادہ بجلی ریکوائرڈ تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا سیکنڈ جنریشن کی تھوڑی دیکھتے ہیں، یہ 1947 سے لے کے 50s تک ہے، اور اس میں چند سائنسدان جس میں باردین ہو گیا، برتین ہو گیا، شوکلی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس سیکنڈ جنریشن کمپیوٹر فرسٹ سے الگ آن دا بیسس آف ٹیکنالوجی کی گئی تھی، اور اس میں ویکیوم ٹیوب کی جگہ ٹرانزسٹر یوز کیے گئے تھے۔ ٹرانزسٹر جو تھے وہ زیادہ جو تھے اسمال تھے، اور اس سے زیادہ تیز تھے ویکیوم ٹیوب سے، تو اسی کی بیس پہ اس ٹیکنالوجی کو سیکنڈ جنریشن کمپیوٹر میں جو ہے استعمال کیا گیا۔ اس نے جو سیکنڈ جنریشن کمپیوٹر ہے ٹرانزسٹر ٹیکنالوجی کی بدولت بہت تیز ہوئی، سائز اس کی اسمال ہوئی، قیمت اس کی کم ہوئی، انرجی ایفیشینٹ ہو گئی، کم انرجی ریکوائرڈ تھی اس کو چلانے کے لیے، اور زیادہ جو ہے ریلائبل ہو گئی۔ ریلائبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غلطیوں کی گنجائش اس میں بہت کم تھی ایز کمپیئر ٹو فرسٹ جنریشن کمپیوٹر۔ اس کی جو ڈرا بیک تھی وہ یہی تھی کہ یہ بہت زیادہ ہیٹ جو ہے پروڈیوس کرتی تھی، جس سے کمپیوٹر ڈیمیج ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا تھا، بٹ اسٹل اٹ واز بیٹر ٹیکنالوجی دین ویکیوم ٹیوب، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کی پروگرامنگ جو تھی بنسبت فرسٹ جنریشن کی تھوڑی آسان تھی، کیونکہ اس میں مشین لینگویج کے ساتھ ساتھ اسمبلی لینگویج بھی انٹروڈیوس کی گئی، اور اس کی پروگرامنگ جو ہے وہ اسمبلی لینگویج میں بھی کروائی گئی۔ تو ایز کمپیئر ٹو مشین لینگویج، اسمبلی لینگویج از اے بٹ ایزی۔ کہیں پہ ہم اس پہ بھی لیکچر بنائیں گے کہ یہ جو ڈفرینٹ لیول ہے اس کی، مشین لینگویج کیا ہوتی ہے، اسمبلی لینگویج کیا ہوتی ہے، یا ہائی لیول لینگویج کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مشین لینگویج بائنری فارم میں ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ، یعنی مشین فارم میں ہوتی ہے، بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ اسمبلی لینگویج میں اس طرح کے ہیومن انڈرسٹینڈیبل کریکٹرز ہوتے ہیں جو کہ ایزیلی ہوتے ہیں ہیومن کے لیے کہ اس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ جس طرح تو جو مشین لینگویج ہے وہ انسانوں کے لیے اس پروگرام کو بنانا جو ہے وہ انسانوں کے لیے آسان، اس نے آسان کر دیا تھا۔ اس میں جو میگنیٹک کور ایز اے پرائمری اسٹوریج اس میں استعمال کیا گیا، جو اس کی میموری ہے وہ میگنیٹک کور پہ مشتمل تھی، جو کہ فار بیٹر دین تھی جو اس کے میگنیٹک ڈرم سے، اور اس سے تیز بھی تھی، اور یعنی کم جگہ میں ہم بہت سا جو میموری ہے اسٹور کر سکتے تھے، اور یہ فرسٹ جنریشن سے تیز بھی تھی، اور ان پٹ اور آؤٹ پٹ ڈیوائس جو تھی وہ بھی اس کی بہت تیز تھی ایز کمپیئر ٹو فرسٹ جنریشن، تو یہ بھی بہت زیادہ اس میں امپرومنٹ لے کے آئی۔ اچھا یہاں پہ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں، یہ مارک 3 کمپیوٹر جس کا میں نے ذکر کیا تھا وہ سیکنڈ جنریشن میں آتا ہے، دیٹ واز بیسڈ آن ٹرانزسٹر ٹیکنالوجی، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسرے آئی بی ایم وغیرہ جو کمپنی ہے اس کے بھی بہت زیادہ اس میں ویریئنٹ آ گئے تھے کمپیوٹرز کی، اور تھوڑا یہ دیکھیں یہ ٹرانزسٹر ٹیکنالوجی تھی، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ویکیوم ٹیوب کے بنسبت اس کی جو سائز ہے کافی جو ہے اسمال ہے، اور یہ اس سے زیادہ تیز بھی تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تھرڈ جنریشن کمپیوٹر آئے، یہ جو پیریڈ ہے 1964 سے لے کے 1971 کا جو پیریڈ ہے اس کو تھرڈ جنریشن پیریڈ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس دوران جو جیک بلی، رابرٹ نوئے، یہ کمپیوٹرز کے نام ہیں، یہ ڈیولپ ہوئے۔ تھرڈ جنریشن کمپیوٹر جو ہے اس کی ٹیکنالوجی بیسڈ آن انٹیگریٹڈ سرکٹ یا آئی سی تھی، اسی کے بیس پہ تھے یہ۔ اس کو چپ بھی کہا جاتا ہے، مائکرو چپ، یہ سیمی کنڈکٹر ویفر تھے جو ایک
इंटीग्रेटेड सर्किट जो होते थे वो एक चिप या एक बोर्ड पे जो है ये 1000 की फॉर्म या मिलियंस की फॉर्म में जो थे उस पे होते थे एक मदरबोर्ड पे। इसी तरह रजिस्टर की साइज़ भी, कैपेसिटर की साइज़ भी जो थी वो बहुत स्मॉल थी, और एक ही जो बोर्ड है उस पर बहुत ज़्यादा यानी रजिस्टर एंड कैपेसिटर ट्रांजिस्टर फैब्रिकेट किए जाते थे उस पे, यानी लगाए जाते थे। तो इसने भी साइज़ को बहुत ज़्यादा कम किया, ठीक है। और जो ट्रांजिस्टर थे उसको मिनिमाइज़ किया गया, और उसको सिलिकॉन चिप जो है उस पे यानी उसके ऊपर जो है लगाया गया। इसने स्पीड और एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा इन्हांस किया। ये कंपेरेटिव टू सेकंड जनरेशन उससे तेज थे, मोर उनसे रिलायबल थे, चीपर थे, यानी ज़्यादा इसकी कीमत जो थी कम थी उस बनिस्बत जो सेकंड जनरेशन थी। और जैसे ही आईसीज आई तो इसी दौरान जो है हाई लेवल लैंग्वेजेस भी इंट्रोड्यूस की गई, और यानी थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर थे उसमें दो ही बातें थी कि एक ये आईसी बेस्ड थी, इंटीग्रेटेड सर्किट की बेस पे इनकी टेक्नोलॉजी थी, और दूसरा ये इसकी प्रोग्रामिंग जो थी वो हाई लेवल लैंग्वेजेस में की गई थी। हाई लेवल लैंग्वेजेस में जिस तरह की यानी वो मोर अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन होती है, इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन होती है, यानी मोस्ट लाइकली इट इज़ जस्ट लुक लाइक ह्यूमन लैंग्वेज, जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है, जिस तरह की सी हो गया, सी प्लस प्लस या सी शार्प हो गया, जावा हो गया, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस में आती हैं। अच्छा, इसने कंप्यूटेशनल टाइम और मेंटेन कॉस्ट को काफ़ी कम कर दिया। सो ये जो है बहुत इस टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा पजीराई मिली, और ये बहुत ज़्यादा जो है इस यानी इसने बहुत ज़्यादा वक्त और बहुत ज़्यादा एरियाज़ में ये यूटिलाइज हुए। अच्छा, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में PDM-8, PDP-8, PDP-11, ICL, IBM 360, IBM 370 ये आते हैं, ठीक है। ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट की आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये उसकी एक शेप है, ठीक है। इस पे बहुत ज़्यादा यानी मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर वगैरह इसी पे इंस्टॉल किए जाते थे, ठीक है। फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर है, माइक्रो प्रोसेसर इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। फर्स्ट ये इंटेल कंपनी ने जो है बनाए थे, और ये एक एम्प्लॉय था इंटेल का, टेड होप, उसने फर्स्ट इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर प्रोसेसर होता है जो कि कंप्यूटर की काम को सीपीयू और सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट या चंद इंटीग्रेटेड सर्किट तक महदूद रखता है। यानी जो कंप्यूटर का सारा काम है वो या एक सीपीयू या चंद इंटीग्रेटेड सर्किट ही से करवाता है, ठीक है। यानी मतलब ये है कि इसने जो वो कहते हैं ना, जो फैब्रिकेशन थी बहुत ज़्यादा, ट्रांजिस्टर उस थर्ड जनरेशन में जो थी ट्रांजिस्टर बहुत ज़्यादा लगती थी, तो इसने उसकी तादाद को बहुत ज़्यादा कम कर दिया, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर जो है इस पे जो है वो 1000 की तादाद में जो इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो लगे होते हैं, एक सिलिकॉन चिप की होता है ये, और ये बहुत ज़्यादा स्पीडी, इसकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी जो है वो प्रीवियस वर्जन से या जनरेशन से काफ़ी जो है तेज़ है या काफ़ी अच्छी है, और ये उससे ज़्यादा चीपेस्ट भी है इन टर्म्स ऑफ प्राइस। और जो लैंग्वेजेस इसको प्रोग्राम करने के लिए इस्तेमाल की गई है उसमें जो है कोबाल आता है, फोर्ट्रान आता है, या फोतन आता है, बेसिक आता है, पास्कल सी। ये लैंग्वेजेस जो है हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है उसी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के लिए इस्तेमाल की गई, ठीक है।
The fourth generation computer emerged, it developed a VLSI very large scale integration. जिस तरह के मैंने कहा कि एक प्रोसेसर पे जो है यानी इसकी फंक्शनलिटी जो है चंद एक प्रोसेसर या चंद आईसी तक महदूद की गई, तो उसी एक आईसी पे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी आईसीज इंस्टॉल की गई थी। दैट इज़ वाई इसको मोर इसकी जो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो मोर सिंपल की गई है। ठीक है, इस जनरेशन की कंप्यूटर में IBM 4341, डेक 10 स्टार 1000, ये एप्पल 2 ये कंप्यूटर आते हैं। ठीक है, the fifth generation computer have not still been developed as it is developmental से जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है ये अभी तक के थे कि बने नहीं है, लेकिन हाँ इस पे बहुत ज़्यादा काम शुरू है, इस पे रिसर्च वर्क बहुत इन है आजकल। और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, ये ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और ये डिसीजन मेकिंग और जो है वो ख़ुद से करते हैं जस्ट लाइक ह्यूमन, यानी इसको चलाने के लिए शायद किसी की ज़रूरत ना हो, ये ख़ुद कार मशीनें होंगी और ख़ुद से जो है ये ऑपरेशनल होगी। अच्छा, ये जो मशीनें हैं इसलिए बनाई जाती हैं कि ये इसके लिए कोई यानी जो कंप्यूटर लैंग्वेज से जिस तरह की मशीन लैंग्वेज हो गई असेंबली या हाई लेवल, नॉट ऑन दैट, बस उसी पे ना चले बल्कि जो नेचुरल लैंग्वेज है जो कि इंसानों की ज़ुबान होती है उसी को समझे, उसी को इनपुट ले और उसी के बेस पे जो है उसी की बेस पे ऑपरेशन करे और हमें आउटपुट दे। तो ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। क्वांटम कंप्यूटेशन एंड कंप्यूटिंग जो है क्वांटम कंप्यूटिंग, वो ये टेक्नोलॉजी है जो कि इनेबल करेगी इस फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर को। ठीक है, ये डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ है जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाएगी, मॉलिक्यूलर एंड नैनो टेक्नोलॉजी। और इसमें सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप होंगे जो कि जिससे जो फोर्थ जनरेशन थी उसकी जो इंटीग्रेशन थी वो लार्ज स्केल थी, ये सुपर लार्ज है, तो ये उससे भी ज़्यादा फैब्रिकेशन इसमें होगी और एक स्मॉल चिप पे बहुत ज़्यादा जो है आईसीज या जो भी इसकी टेक्नोलॉजी होगी वो एक जगह पे बहुत ज़्यादा सुपर लार्ज होगी। और ये जो है इमेजेस और ग्राफ्स को भी अंडरस्टैंड करेगी और ख़ुद उससे डिसीजन इनपुट लेगी और उसकी मुताबिक आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगी, यानी ये मोर इंटेलिजेंट होंगे। और इसकी CPU स्पीड जो है वो फास्टेस्ट होंगी और ये नेचुरल लैंग्वेज पे प्रोसेसिंग करेगी। सो हम ये कह सकते हैं कि दैट विल बी, जिस तरह की ये ख़ुद से डिसीजन लेंगी तो ये आलमोस्ट जो है ह्यूमन जिस तरह का पावर इसमें होगा और ख़ुद से डिसीजन लेने में जिस तरह की ये रोबोट टेक्नोलॉजी हो गई। ठीक है, सो ये 5 जनरेशन है, तो इसी में जो सारा कंप्यूटर हिस्ट्री है वो डिपेंड है इस पर। ठीक है, दैट वाज ऑल फॉर टुडे।